یہ ریکارڈنگ تو ویسی ہو جاتی ہیں چیزوں کی، اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں یہ باتیں، اور ویسے بھی یہ ایڈوانسڈ کورس ہے. جن لوگوں کو بیسک ہی نہیں سمجھ آ رہی، وہ حق کی طرف آ ہی نہیں رہے، تو وہ ایڈوانس میں تو ویسے ہی نہیں سمجھ آنی. جب کبھی اللہ انشاءاللہ خلافت کو پھیلائے گا، یہ پھل پھول اور لگیں گے اس پودے کے اوپر، یہ فصل پھیلے گی، تو چمن میں ہوگی بہاراں ہم نہیں ہوں گے، تو پھر یہ شاید کام آئیں کبھی. تو خیر اگلی بات سن لیں کہ ایک اور بہت مزے کی بات ہے. الجماع والی حدیث تو میں نے آپ لوگوں کو سنائی ہے نا، ہاں سمجھ بھی آتی ہے، مزہ بھی آتا ہے. الجماع والی ایک اور حدیث سنیں، یہ بہت، اب میں سوچتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو ہنستے ہوئے یہ اس طرح سے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وہ باتیں جانتے ہوتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت ہی زیادہ کم ہنستے اور بہت ہی زیادہ روتے. اور اسی طرح لہو و لعب اور فضول چیزوں سے منع کیا گیا ہے، کہ جو باتیں جن کا کوئی خاص رزلٹ نہ ہو، کوئی فائدہ دنیاوی کوئی بھی فائدہ ہو سکتا ہے، جیسے کوئی ایفرٹ کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، اس سے اجر لے رہا ہے، اس سے مزدوری کر رہا ہے جو بھی، اور آخرت کا بھی نہ ہو، یعنی ایسے لا یعنی باتیں جن کو ہم کہتے ہیں کام اور لا یعنی چیزیں، ان سے بھی منع کیا گیا. تو میں جب یہ سوچتا تھا کہ اتنے مسلمانوں کو صرف نکالو 25 کروڑ میں سے کتنے 20 کروڑ 21-22 کروڑ تو ہوں گے پاکستان میں، تو اتنے لوگ ہیں، تو وہ اگر ہنسی مذاق بھی نہ کریں، لا یعنی وہ لوڈو بھی نہ کھیلیں، کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا، لوڈو کھیلنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، تو کوئی اس طرح کی چیزیں، یا سوپنجو، چلو کبھی وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک خفت مٹانے کے لیے کوئی کر رہا ہے تو اور بات ہے. تھوڑا جیسے عید والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حبشی عورتوں بچوں کو وہ شرارتیں اور وہ گانا ٹائپ کا کچھ کرتے ہوئے دیکھا، منع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ہماری بھی عید ہے، ان کو کرنے دو، خیر ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل وہ، لیکن میں ویسے جنرلی سوچتا تھا کہ اگر اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا ان چیزوں کو، تو یہ اتنی قوم ہے، یہ پھر کیا کرے گی. تو یہ جو حدیث ہے نا، اس سے مجھے یہ سمجھ آئی بات کہ جو کابینہ ہوتی ہے نا، اس کے لیے یہ اصول سب سے پہلے اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، اتنی زیادہ سخت ہوتے ہیں. آگے آگے جا کے اگر کوئی کر بھی رہا ہے یا کچھ، تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ درگزر فرما دے گا. وہ عام شہری ان چیزوں کے اوپر اس قدر سختی سے شاید عمل نہ کر سکے جس قدر سختی سے محمد الرسول اللہ والذین معہ نے کرنی تھی. اور وہ اس حدیث سے آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 باتوں کا حکم دیتا ہوں. 5 والا سنا ہوا ہے الجماع والا نا، اب یہ 3 والی سنیں کہ میں تمہیں 3 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 3 باتوں سے منع کرتا ہوں. ٹھیک ہے، جن باتوں کا میں حکم دیتا ہوں وہ کیا ہیں؟ پہلی بات کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، پہلی بات. دوسری بات، اللہ کی رسی کو وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے بازی مت کرو. اس کا مطلب بھی آپ کو پتہ ہے، یہ صرف الجماع میں ہے، اور کوئی بھی فرقہ وہ جتنے مرضی سمجھتے رہیں وہ اللہ کی رسی کو تھامنے والا نہیں ہے. صرف الجماع ہے، اس فرقے کا کوئی نام نہیں ہوتا، اور وہی دراصل مسلمان ہوتے ہیں، اس سے باہر سب جہنمی ہوتے ہیں. اور یہ نہیں کہ اس کے اندر کوئی آ گیا فزیکلی اور وہ یہ سمجھے کہ اب میں جہنم سے بالکل پاک ہو گیا. اب یہ تو نہیں کہ اس کے اندر آ کے نافرمانی تفرقہ کرنے لگ جائے اور اس کے اندر آ کر گناہ کبائر میں پڑ جائے یا شرک میں پڑ جائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ سمجھے میں پاک ہو گیا. تو یہ تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے، الجماع میں آنا مسلمان ہونے کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے. پھر اس کے بعد باقی معاملات ہیں. تو پہلی بات کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. دوسری بات کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور
تفرقے میں نہ پڑو. اور تیسری بات، یہ جو رسی کو تھامنے والی بات ہے نا، یہ دراصل اسی کی ایکسپلینیشن ہے کہ اصل میں یہ تینوں باتیں کنیکٹڈ ہوتی ہیں. یہ لوگ الگ الگ کر کے بتاتے ہیں کیونکہ وہ رسی کو تھامنے والے ہوتے نہیں تو اللہ نے سمجھ نہیں دی ہوتی. اور تیسری بات یہ ہے کہ وَتُطِيعُ لِمَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ امرکم، کہ تیسری بات، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملات کا نگران بنایا ہے اس کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے، یہ دراصل تینوں کنیکٹڈ ہیں. یہاں پہ جا کے ایمان مکمل ہوتا ہے. اللہ کی رسی ہوتی الجماع میں ہے، اور الجماع ہوتی نہیں امیر کے بغیر، اور امیر کی اطاعت کے بغیر تفرقہ ہے. تو اور اگر الجماع میں نہیں آیا، امیر کی اطاعت نہیں کی، تو پھر دراصل وہ کفر اور شرک میں ہی پڑا رہا. تو یہ جا کے ایمان مکمل ہی ان 3 سٹیپس کے بعد ہوتا ہے. کن 3 باتوں کا حکم دیتا ہوں؟ پہلی بات، یہ آپ کو السلسلۃ الصحیحہ میں 205 نمبر حدیث مل جائے گی. پہلی بات، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. دوسری بات، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. تیسری بات، جس کو تمہارے اوپر ذمہ دار یعنی الجماع کا جس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے اس کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت کرو. ٹھیک ہو گیا؟ یہ 3 باتیں، اور 3 باتوں سے منع کیا گیا. اب آپ کو وہ لہو و لعب والی بات سمجھ آئے گی کہ الجماع میں وہ کہاں سے آ گئی. اب سوچ رہے ہوں گے یہ لہو و لعب اور اس میں یہ کہاں سے آ گئی، بات تو الجماع کی ہو رہی ہے. اگلی بات سنیں. 3 باتیں، اب یہ جو کام ہے نا، 3 باتیں یہ کرنے کے بعد پھر ساتھ ہی فرمایا کہ 3 کام سے منع بھی کرتا ہوں. پہلی بات، میں تمہیں فضول گفتگو سے منع کرتا ہوں. دوسری بات، میں تمہیں کثرت سوال سے منع کرتا ہوں. تیسری بات، میں تمہیں مال ضائع کرنے سے منع کرتا ہوں. اب اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ آنے لگے، جڑنے لگے، قریب ہونے لگے، ان کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ تھا کہ وہ اپنی ذمہ داری کو، اپنے مقام کو سمجھیں، فضول بات نہ کریں، بالکل فضول بات نہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم، کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سب سے پہلے اللہ کا تقوی اختیار کرو، پھر اس کے بعد سیدھی بات کرو، اسٹریٹ فارورڈ. گھما پھرا کے ٹیڑھی بات کرنا یا فضول بات کرنا، یہ اس سے اعمال سیدھے نہیں ہوتے. جب سیدھی اسٹریٹ فارورڈ ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے. قولاً سدیدہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل سیدھی اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ بات کرنا، ٹو دا پوائنٹ بات کرنا. اس کی کچھ مثالیں بھی ہیں کہ لگ رہا ہے مجھے کوئی یاد آ جائے. ہم ڈیلی معاملات میں یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک چیز کے 2 ایسی بات کی جائے کہ جس چیز کے 2 مطلب نکلتے ہیں، تو ہم اکثر مذاق کے لیے، شغل کے لیے وہ بات کریں گے. چلو مذاق میں کبھی اگر کسی نے کوئی ایسی بات کر بھی دی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن سنجیدہ معاملات میں یا ہر وقت اس کو عادت ہی بنا لینا یہ بھی غلط ہے. اور اسی طرح جو سیدھی بات ہوتی ہے نا، ٹو دا پوائنٹ میں، اس میں الفاظ کا چناؤ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں کوئی بات ہو رہی تھی، اب مجھے یاد نہیں پڑ رہا. ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ کسی کو کہوں مثال کے طور پر، یا آپ ایک دوسرے کو کہیں، یہ تو ویسے ذاتی مثال آ رہی ہے لیکن اللہ کرے کوئی اور بھی یاد آ جائے، لیکن ایک مثال بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ میٹھا لے آؤ، کوئی چائے پی رہا ہے اور وہ آپ سے کہے کہ اب میٹھا اگر آپ مجھے دے دیں، ریکویسٹ کر دے، تو اب اس نے آپ کے لیے سپیس چھوڑی ہے کہ چاہے آپ شکر دے دیں، چاہے چینی دے دیں، اگر 2 چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے، آپ اسے دے دیں. لیکن اگر اس نے آپ سے یہ کہا ہے کہ شکر مجھے دے دیں،
تو اب آپ چینی پکڑا کے یہ نہیں کہہ سکتے آپ نے خود ہی تو کہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دیا آپ نے میٹھا ہی ہے لیکن اس نے ایک اسپیسیفک ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے. اگر آپ نے نہیں دینی تو پھر ٹھیک ہے بھئی میرا کام نہیں ہے, یا کچھ اسٹریٹ فارورڈ بات کرے نا. اور اگر مقصد یہ تھا کہ آپ نے جان بوجھ کے شکر کی جگہ چینی دے دی کہ بھئی میرا کام تھوڑی تھا یہ مجھ سے چینی مانگ رہا ہے, تو یہ کرنے والے نے چلیں جو بات کی کر رہے ہیں, آگے سے اس بات کو ایک ٹیڑھ پن اس میں لانا یہ بھی نامناسب ہے. اور اسی طرح اگر کوئی بات کرے ہی جان بوجھ کے اس وجہ سے کہ میرا کام نہیں تھا یا کوئی سیدھا نہیں کرنا چاہ رہا تھا یا جو بھی, اور سیدھی بات نہ کرے, کوئی ٹیڑھی بات کرے, دل کی کجی اور ٹیڑھ پن نکالے, اکثر آپ دیکھیں گے اور ہوتا بھی یہی ہے کہ وہ دل میں جو مسئلہ ہوتا ہے نا وہ الفاظ کی صورت میں آ رہا ہوتا ہے. اور اگر دل میں مسئلہ نہیں ہے اور الفاظ ایسے نکل رہے ہیں تو دل میں مسئلہ پھر پیدا ہو جاتا ہے, کیونکہ الفاظ دل کا آئینہ ہوتے ہیں. تو سیدھی اسٹریٹ فارورڈ ٹو دا پوائنٹ کرنا سیکھنا بھی چاہیے, معلوم بھی ہونا چاہیے کہ الفاظ کے چناؤ کا معلوم بھی ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ الفاظ کا چناؤ کتنا امپورٹنٹ ہے. ابھی یہ ہاں کل پرسوں والی جو بات ہے وہ مثال یاد آ گئی کہ آپ میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ ایک جگہ کا نام لیا کہ وہاں سے سبزی لے آنا. اس میں لاپرواہی تھی نام لینے میں, کہ 2-3 ملتے جلتے نام تھے تو سب کو پتہ ہی ہے بھئی وہاں سے لاتے ہیں. اب اتنی ایک جگہ دور ہے ایک جگہ قریب ہے, کامن سینس پہ چھوڑ دیا, ایک بالکل ٹو دا پوائنٹ اسٹریٹ بات نہیں پک کی. تو اب سننے والے نے اسٹریٹ فارورڈ پک کی, وہ جانے لگا تھا. بالکل اسٹریٹ فارورڈ ٹو دا پوائنٹ الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے تھا. اس کیس میں جانے والے کی غلطی نہیں ہونی تھی اگر وہ چلا جاتا اور لے آتا, اور سرزنش بتانے والے کی ہونی تھی کیونکہ اس نے الفاظ کا چناؤ غلط کیا. اسی طرح اور بھی معاملات میں ہر وقت ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کیجول بات کر دیتے ہیں کہ یہ ایسے کر لینا, یا میں بعض اوقات بہت اسپیسیفک ورڈ یوز کر دیتا ہوں لیکن اگلا بندہ اس کو اسپیسیفک پر نہیں لیتا. آپ نے خود ہی تو کہا تھا ایسے, تو پھر میں بتاتا ہوں میں نے کیا کہا ہے, وہ تو یہ الفاظ کہے ہیں. پھر دوبارہ جب یاد کرا تو پھر اس کو کہے کہ آپ نے, پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ میں نے اسٹریٹ فارورڈ بات کی. اگر میں آپ سے کہوں کہ ایئر بڈز پکڑانا اور آپ مجھے وہاں سے وہ ہیڈ فونز دے دیں اتنے بڑے بڑے, اب یہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم مکس کر رہے ہوتے ہیں. الفاظ کے چناؤ میں وہ سیدھا پن ٹو دا پوائنٹ پن ہمارے عادت نہیں ہے ہماری. میں کہوں ایئر بڈز دے دیں تو آپ کو پھر ایئر بڈز ہی دینے ہیں. اگر میں نے مطلب میرا ہیڈ فونس تھا تو پھر میری غلطی ہے, مجھے معذرت کرنی چاہیے. اگر میں آپ سے کہہ دوں ہیڈ فونس دے دے تو پھر ہیڈ فونس ہی دینے ہیں, پھر ایئر بڈز نہیں پکڑا دینے. تو یہ بالکل ٹو دا پوائنٹ اسپیسیفک بات کرنا سیکھنا بھی چاہیے. الفاظ کا چناؤ اکثر جیسے پہلے ہوتا تھا اس کے اوپر ہم ہنستے بھی تھے کہ وہ توصیف کہہ دیتا تھا کہ یہ اسپیکر صحیح نہیں ہے, اسپیکر صحیح نہیں ہے. تو اب یہ کیا ہے, یہ مائک ہے, یہ اسپیکر نہیں ہے. اب وہ ٹھیک ہے وہ کیجول لے لیتا تھا, بھائی ادھر کون سا, ادھر اسپیکر ہوتا ہی نہیں ہے ہمارے پاس, تو وہ کیجولی کہہ دیتا اسپیکر. نہیں بھائی یہ مائک ہے, اسپیکر نہیں ہے. تو اسپیکر وہ ہوتا ہے جہاں سے آواز باہر آتی ہے, مائک وہ ہوتا ہے جہاں سے آواز اندر جاتی ہے. تو ہیڈ فونس کے اندر مائک بھی ہوتا ہے اور اسپیکر بھی ہوتا ہے. تو اس لیے بالکل اسپیسیفک ٹو دا پوائنٹ بات کرنی چاہیے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. عام لوگ کرتے رہتے ہیں, ان کے معاملات ہو بھی جاتے ہیں, لیکن جو الجماع میں آ گیا اور فرنٹ لائنرز ہیں ان کے لیے بہت 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 امپورٹنٹ ہے کہ وہ اسٹریٹ فارورڈ بات کریں اور فضول گوئی نہ کریں. کسی کو ہنسانے کے لیے فضول بات کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہے, بالکل مومن کا کام نہیں ہے کہ کسی کو ہنسانے کے لیے, اپریسیشن لینے کے لیے فضول بات کرنا. اب میں مثالیں نہیں دینا چاہتا, آپ لوگوں کو خود پتہ ہے ہم لوگ ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. اور اکثر میں نے یہ بھی دیکھا ہے, یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ محفل ہے مثال کے طور پر 3 باتیں بیوقوف, 3 لوگ ایسی فضول بات کر رہے ہیں اور چوتھا نہیں کر رہا, نہ اس کو آ رہی ہے. اب میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن میں نے اس کو بارہا دیکھا ہے کہ وہ فٹ ان ہونے کے لیے فضول بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں کی بات کر رہا ہوں میں, باہر کی نہیں بات کر رہا. ٹھیک ہے نا چوتھے صاحب,
بھئی آپ خاموش رہ جائیں، اگر آپ نہیں فٹ ان ہو رہے تو اچھی بات ہے، یا تو عقل مندی کی بات کریں ورنہ خاموش رہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ فضول گوئی میں فٹ ان ہوں، بلکہ آپ کا یہ بھی نہیں ہے کہ پھر ہر وقت نصیحت کرتے رہیں، لیکن خاموش ہونا بھی نا ایک نصیحت ہی ہوتی ہے. باقی لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی ایک کیوں فٹ ان نہیں ہو رہا. تو سیدھی اسٹریٹ فارورڈ ٹو دا پوائنٹ بات کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر الجماع پہ جیسے بتا دیا نا کہ شرک نہیں کرنا، اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے، اور تیسری بات اطاعت کرنی ہے. پھر ترتیب سے کیا بتایا؟ پہلی بات کیا بتائی کہ فضول بات کرنے سے منع کیا. دوسری بات کیا کثرت سوال سے بھی منع کیا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو الجماع میں کجی لاتی ہیں، ٹیڑھ پن لاتی ہیں، بلا وجہ کی ایک مسئلے لاتی ہیں، بلا وجہ کا سوال. اچھا ایسے کر لیں، کیوں کر لیں، فلاں کر لیں. اگر اسٹریٹ فارورڈ ٹو دا پوائنٹ بات پتہ ہے اور اس کے اندر کوئی اگر کمی ہے نہیں سمجھ آئی تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ کے سوالات کرنا ٹھیک ہے کہ وہ یاد ہے نا کہ چائے میں تو بنا لیں پھر، اچھا پھر کھانے سے پہلے بنا لیں، اچھا نہیں کھانے کے بعد بنا لیں، اچھا بنا لیں پھر یا رہنے دیں. اور وہ پھر آپ اینڈ میں پھر کہ اچھا بنانی تھی، میں سمجھا مذاق کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بنی اسرائیل والا طریقہ ہے کہ نہیں کرنا تھا کام تو پھر یار کہہ دیتے کہ نہیں کرنا، کسی اور کو کہہ دیں، اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی، میں تھکا ہوا ہوں، دل نہیں چاہ رہا. اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. اگر کوئی امپورٹنٹ، کوئی بہت ہی اس طرح کی کیا کہتے ہیں اسے، وہ کام نہیں ہے، تو وہ کیجول کاموں میں اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. اگر تھکے ہوئے ہیں تو بالکل ہمبلی آپ کہہ دیں کہ میں ابھی تھکا ہوں، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، کر لوں. تو ظاہر ہے کوئی ادھر ایسے تو نہیں ہے کہ بھئی سختی ہو رہی ہوگی یا کچھ. اگر کوئی واقعی تھکا ہوا ہے اور ویسے بہانے بونے نہیں کر رہا تو آپ کو کسی نے کہنا نہیں بس تم نہیں کرو، یہ کام ضروری ہے. اگر ہو سکتا ہے مینیج ہو سکا تو کر لیں گے، تو وہ مناسب نہیں ہوتا. بہتر یہی ہوتا ہے کہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ٹو دا پوائنٹ بات کی جائے. اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ بندہ وہ اسٹریٹ اور ٹو دا پوائنٹ بات کرے، اور آپ سب کو بھی اچھا ہی لگے گا. یہاں پہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی کسی کی بات مائنڈ کر رہا ہو، بلکہ مائنڈ کرنے والی باتیں بھی ہوتی ہیں تو میں نوٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ مائنڈ نہیں کرتے. تو پھر جب مائنڈ نہیں کرتے، ایک دوسرے کو درگزر کرتے رہتے ہیں، تو پھر اگر آپ کوئی کام نہیں کر پا رہے تو اس کو اگر آپ اچھے طریقے سے بتا دیں تو اس میں بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی، کوئی بھی نہیں مائنڈ کرے گا انشاءاللہ. تو اور آخر میں چوتھی بات یہ ہے کہ مال کو ضائع کرنے سے منع کرتا ہوں، چاہے خود کماؤ چاہے بیت المال ہو. بیت المال تو بالکل بھی آپ ضائع نہیں کر سکتے، بالکل بھی ضائع نہیں کر سکتے، بالکل بھی ضائع نہیں کر سکتے. اس کا حساب ہونا ہے. اگر کسی کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، کوئی مال، کوئی پیسے، اب ہوتے ہی کتنے ہمارے پاس، لیکن جو کوئی ہوتے ہیں اس کو خرچ کرنے کا کہا گیا ہے، تو اس کا کام ہے کہ بہت اچھے طریقے سے اس کو استعمال کرے، کوشش کرے کہ اس میں سے کچھ بھی ضائع نہ ہو. اور یہ کسی کو کوئی پیسے ہدیتاً دے دیے گئے تو وہ تو اب اس کے ہیں، لیکن پھر اس کو بھی وہ ضائع نہ کرے فضول. وہ آپ کو پتہ ہے ہر کیس میں الگ ہوتا ہے ضائع کرنا. اب ایسے نہیں ہے کہ گرمی میں اس نے اگر 50 روپے کی آئس لولی کھا لی ہے تو وہ ضائع ہو گیا، ایسا نہیں ہے. ظاہر ہدیہ ہے، وہ اپنی کوئی اس طرح کی چیزیں کر سکتا ہے، تھوڑی بہت انٹرٹینمنٹ بھی کر سکتا ہے. جو ہدیتاً کسی کو مال دے دیا گیا وہ اس کا ہے، لیکن ضائع کرنا اور ہوتا ہے. ایسی چیز لے آیا کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں، ویسی شوقیہ لے لی، یا ویسے کہیں خرچ کر دیے جہاں پہ خرچ کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، لا و لاب تھا. تو سمجھ رہے ہیں باتیں ہیں. PUBG میں پیمنٹ کر دی، کوائنس خرید لیے، کوئی بھی اس طرح کی مثال ہے. تو اس سے بہتر تھا کہ کوئی کام کی جگہ پہ لگا لیتا. تو یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. آج 2 امپورٹنٹ ترین باتیں آپ لوگوں سے کی ہیں، اور یہ باتیں جیسے میں کہتا بھی رہتا ہوں، جو لوگ الجماع میں شامل ہیں، آپ کو پتہ ہے فزیکلی کبھی ان کو کام شام سے جانا وانا بھی پڑتا ہے، وہ ہر وقت نہیں بھی اویلیبل ہوتے. تو حضرت عمر بھی ایسے ہی کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہیں ہوتے تھے تو بعد میں صحابہ سے پوچھتے رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، کیا بتایا تھا، کیا کہا تھا. تو اسی طرح جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ بار بار پوچھتے رہیں کہ کیا بات ہوئی تھی، کیا ہوا تھا، کوئی امپورٹنٹ بات تو نہیں ہے. تو ہمیں عادت ہے وہ جب ایسے کہا جاتا ہے تو پھر ہم وہ شغل میلے کی اپڈیٹس دیتے رہتے ہیں. یہ اپڈیٹ کم ہی دیتے ہیں
کہ یہ بات بتائی تھی، یہ بات سمجھائی تھی. اصل میں یہ عقل مندی کی باتیں ہیں جو ٹرانسفر ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو عقل مندی عطا کر دی گئی نا، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اسے ہم نے بہت بڑی خیر عطا فرما دی. تو فضول گوئی بے وقوفانہ باتیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں. اور قرآن میں بار بار کیا کہا گیا ہے، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے، عقل والوں کی تعریف کی گئی ہے، اپریشیٹ کیا گیا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بتائی گئی ہے کہ اللہ سے انہوں نے عقل مندی مانگی. ربی حبلی حکمہ، اللہ مجھے عقل مندی عطا فرما. حکمہ کا صحیح طرح ٹرانسلیشن کیا ہے؟ عقل مندی. عقل مندی عطا فرما، کیا کروں کیا نہ کروں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ کروں یہ نہ کروں، اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں، وہ بات کروں جو کرنی چاہیے، وہ بات سمجھ جاؤں جو نہیں کرنی چاہیے وہ چھوڑ دوں. تو یہ ہوتی ہے ربی حبلی حکمہ، عقل مندی عطا فرما. تو آج کی دو سیکشنز میں بات ہو گئی. پہلی بات کہ توبۃ النصوحہ کرنی ہے ہم سب کو، اپنی پہلی کی زندگی کے گناہوں کے اوپر بھی، اور یہاں پر ہجرت کے بعد بھی جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں فوراً ہمیں اس کے اوپر ندامت ہونی چاہیے. بلیم شفٹ کرنا یا وکٹم بلیمنگ کرنا یا بعضهم علی بعض یتلاومون، ایک دوسرے پہ ڈال دینا، یا ایسے کنی کترا کے نکل جانے کی کوشش کرنا کہ نہیں میں تو یہ نہیں. غلطی جو بھی ہو اللہ سے، اور جو معاملات اجتماعیت کے ان میں بھی اس کے اوپر توبۃ النصوحہ ہونی چاہیے. سب سے پہلے خود شرمندہ ہوں، پھر اللہ سے شرمندگی کے ساتھ معافی مانگیں، اور پھر اس کام کو آئندہ نہ کریں اور درست بھی کرنے کی کوشش کریں. ایک پارٹ یہ تھا. دوسرا پارٹ یہ تھا کہ الجماع میں آنے کے بعد 3 سٹیپس اللہ نے بتا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایمان لانا، شرک نہیں کرنا، اللہ کے دوسرا سٹیپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تفرقے میں نہ پڑنا، اور تیسرا سٹیپ خلافت اور امیر کی اطاعت کرنا. ٹھیک ہے. پھر یہ جو اگلے سٹیپس ہیں جن کو روکا گیا، یہ اس کے فوری بعد بیسیکلی نیکسٹ سٹیپس ہیں. 3 کام کرنا، 3 کاموں سے رکنا. نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ فضول بات نہ کرنا. اب نیکسٹ سٹیپ 3 کام کر لیے، نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ فضول بات نہ کرنا، لایانی باتوں سے گریز کرنا، اور دوسری بات بہت سوال نہ کرنا، اور تیسری بات مال ضائع نہیں کرنا. ضرورت کا سوال ہونا چاہیے، جیسے صحابہ بھی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا کہ میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، تو ایک عورت نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب یہ تو نہیں کہ سوال ہی نہ کرے، سوال کرنا، لیکن فضول سوال، بہت زیادہ سوال، یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں متعدد جگہ پہ اس سے منع کیا ہے کہ بہت زیادہ سوال نہ کیا کرو. اگر تمہیں اس کا جواب دے دیا گیا، تمہارے نبی تمہارے درمیان موجود ہیں، اگر اس کا جواب دے دیا گیا تو تم خود ہی مشقت میں پڑ جاؤ گے، تمہیں ناگوار گزرے گی. بس بنی اسرائیل کی پھر پوری مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں دی. پہلی صورت ہی یہیں سے شروع ہو رہی ہے جس میں اتنا مین ٹاپک ہی یہی ہے. دوسری صورت کہ جب ان کا دل نہیں تھا تب زیادہ سوال کر رہے تھے نا، اچھا گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو، فلاں کیسی ہو. تو اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے پھر کر لیا حالانکہ ان کا کرنے کا دل نہیں تھا. تو جس کا کرنے کا دل نہیں ہوتا وہی زیادہ سوال کرتا ہے. قرآن اس کو بار بار کہتا ہے. تو وہ پھر سیدھی بات بھی کرے کہ میں نے نہیں کرنا کام، یا میں نہیں کرنا چاہتا، یا کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے. تو پھر اس کے بعد تیسری بات کیا ہے؟ مال ضائع نہیں کرنا، چاہے وہ بیت المال ہو، چاہے وہ ذاتی کمائی کا مال ہو. ٹھیک ہے. 6 باتیں الجماع کے لیے ضروری ہیں. اللہ پر ایمان لانا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بار بار یاد کروا رہا ہوں آپ لوگوں کو. دوسری بات کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا. اس سے پھر تفرقے میں نہیں پڑنا. یہ نہیں کہ ادھر گروپنگ ہوئی ہو، اسی لوہری ہیں، اسی پنجابی ہیں، تو تسی فلانے ہو. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ نہیں ہوتی، لیکن زیادہ لوگ بڑھنے لگ جاتے ہیں تو کبھی کبھی ایسی صورتحال ہو بھی جاتی ہے. جو الجماع میں آ کے بھی تفرقے میں پڑا، اس نے جاہلیت کا نعرہ لگایا، وہ دار اسلام سے چاہے اس کو لگے کہ میں الجماع میں ہوں، وہ اسی وقت خارج ہو جاتا ہے. تو دوسری بات ہو گئی رسی کو تھامنا، تفرقے میں نہ پڑنا. تیسری بات کیا ہو گئی؟ امیر کی، جو خلافت کا امیر ہے، اس کی اطاعت کرنا. اب اگلا سٹیپ ہو گیا کہ فضول بات نہیں کرنا. چوتھی چیز ہو گئی
5ویں چیز ہوگی بہت زیادہ سوال نہ کرنا، اور 6ٹھی چیز ہوگی مال زیادہ نہ کرنا. تو یہ بیسک ایک نہیں ہوتا بوائلر پلیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، ایک بیسک سانچہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ اب آ کر فٹ ہو جائیں تو یہ خلافت میں کم از کم آپ داخل ہو گئے. پھر اس کے آگے انفرادی اور اجتماعی معاملات، تفصیل وہ تو ساری زندگی چلتی رہے، ختم نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. یار یہ 169 کا کیا مطلب ہے؟ اس کو بعد میں بند کیا کرو جا کے، کتنی دفعہ سمجھایا ہے.